دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ اتوار کے دن آخری اتوار کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ والو یہ مہینہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ بھی اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آ چکی ہے۔ اللہ والو آج 28 تاریخ ہے اور آخری موقع ہے اور آخری اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ دوستو یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن صرف یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ یہ عمل پڑھو۔ ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا کہیں مقدر نہ آ جائے۔ اور اگر 2 منٹ نکال کر جس نے بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس عمل کو آپ لوگ کہیں پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ یہ نہیں کہیے گا کہ ہم لوگ مارکیٹ گئے ہوئے تھے، چھٹی کا دن تھا تو آج آرام کا دن تھا۔ اللہ والو 2 منٹ تو ہر بندہ اللہ رب العزت کے لیے نکال ہی سکتا ہے، اور 2 منٹ نکالے گا بھی رب کے لیے اور اپنے غرض سے نکالے گا۔ اللہ والو یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے آج لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگے، من پسند نوکری مانگے، من پسند شادی بھی مانگے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے۔ اللہ والو آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر بدلوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ
کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کے استغیث کا یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بے شک دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ رات 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ اللہ والو، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند سلطانی وظیفہ ہے، بس آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھائیں گے۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات اور آج کا دن بہت ہی خاص ہے۔ آج کے مہینے میں، آج کے اس خاص دن آپ لوگوں نے لازمی اپنے معاملات کو بہتر کروانا ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ جمادی الاول کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ مقروض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آج کے مانگنے والے اللہ رب العزت کے تمام معاملات سے اپنے معاملات کو بہتر کروا لیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، طریقہ کار انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد بتایا جائے گا، اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے ہی عمل کرنا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے۔ اللہ والوں، صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، رستے کھولتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، آپ کو صحت عطا فرماتے ہیں، تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، ایک حدیث کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، جو آپ کی جیب استطاعت دے، جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق کریں۔ اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کریں کہ میں زیادہ پیسے صدقہ کروں گا۔ اللہ والو، تھوڑا کریں لیکن ستھرا کریں، اچھے طریقے سے کریں، ریاکاری کا عنصر اس صدقے کے اندر نہ ہو۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے صدقہ کرتے ہیں کہ صدقہ کر کے بتائیں گے کہ میں نے اس چیز کا صدقہ کرا ہے۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دوست سے کچھ مانگ لیا جائے، وہ بلا وجہ بولے گا یار میرے پاس کھلے نہیں ہیں، میں نے فقیر کو دے دیے۔ آپ نے اپنے دوست کو بتا کر اپنا ثواب ضائع کر دیا، اور لیکن جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ اللہ رب العزت ایسے صدقوں کو یقین کرے قبول و منظور فرماتا ہے، اور ایسے صدقے اللہ پاک کو پسند بھی بہت ہیں۔ تو اللہ والو، خود بھی ایسے اعمال کریں، خود بھی ایسے وظائف پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ دوسروں کو بتائیں گے اتنی زیادہ کامیابی آپ لوگوں کو ملے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اجتماعی دعاؤں کے ذریعے ہمارے معاملات اللہ رب العزت حل فرما دے۔ تو سب لوگ دعاؤں میں شامل ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے،
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام تنگ دستوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار بنا دے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین سے ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے گھر بلا لے، ہم سب کو مکے اور مدینے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کے تمام امت مسلمان کی مدد فرما، بہترین مدد کا بندوبست فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ بالخصوص ہمیں اس جماعت کا حصہ بنا دے جس کا وعدہ اور جس کی بعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ میرے ہی ہم نام محمد نام کے یعنی مہدی الزمان کی ہمیں سرپرستی میں بیت المقدس کو فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اور میرے مولا ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کی سچی بکی محبت عطا فرما۔ میرے مولا جہاں پر بھی اس دنیا جہان میں کہیں پر بھی اہل بیت ہے ان سب کی ہمیں تعظیم کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ درود خضری پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہی وہ درود ہے جو بہت ہی خاص ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ درود ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کریں، اپنے الفاظ میں کریں، جس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے اس کو تصور میں کر کے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی میاں بیوی ہے اور اس میں طلاق کی نوبت بن چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ طلاق ہونے سے بچ جائے، تو شوہر بھی یہ عمل کر سکتا ہے اور بیوی بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، اور تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ ساس بہو کے اندر نہ چاکی ہے، آپس میں نہیں بن رہی، اتفاقی ہے نہ اتفاقی ہے، تو اللہ والو اس عمل، اس وظیفے کو کسی میٹھی چیز سے بڑھ کے دم کریں، اور وہ میٹھی چیز ساس کو کھلا دیں، بہو کو کھلا دیں، نند کو کھلا دیں، جیٹھانی کو کھلا دیں، بھابھی کو کھلا دیں، جس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ ادب بھی پیدا ہوگا اور تڑپنے والی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے،
اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نام سے یہ وظیفہ شروع کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کامل وظیفے کی ترتیب ہے، آپ نے یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہر وظیفے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے نوکری لینے بھی جاتے ہیں نا تو طریقے سلیقے کے ساتھ جاتے ہیں، بن ٹھن کر اچھے آداب اور اخلاق کا احتیاط کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کے دربار میں آ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے مانگتے وقت آپ کو مانگنا نہیں آتا تو اللہ والوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو مانگنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اس کامل طریقے سے عمل کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ واقعی کسی وظیفے اور وظیفے کا طریقہ کار اگر کوئی بتا رہا ہو اس کو دھیان سے سنا کریں، ادب سے سنا کریں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے نا تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہو جائے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت اس طرح بھی مدد فرما سکتا ہے کیا۔ اب اللہ والوں یا ربنا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ رب بھی اس کو اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج آپ نے اللہ کریم کو مخاطب کرتے ہوئے توجہ دھیان کی طرف، اپنی پوری توجہ اپنے وظیفے کی طرف مرکوز کرتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگے گا، آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو قریب کر لینا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جانا ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہوں، اللہ انسان کے قریب ہو کر سنتا ہے۔ اب اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھنا ہے اور اس طریقہ کار کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آج اگر کوئی ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہے، اپنی تنگ دستیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پہلے بھی کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پڑھنے کا انداز ذرا منفرد ہے، تھوڑے الگ طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کے کندھے اور الٹے ہاتھ کے کندھے پہ بار بار گردن ہلا کے پڑھنا ہے۔ ایک کندھے پہ پڑھیں گے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، پھر اپنی گردن دوسری طرف کر دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے وجد کے ساتھ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام بہت خاص ہے۔ یا حی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ جاوید رہنے والے، اور یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ دونوں نام اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، اور ان ناموں پہ تحقیق کی گئی تو صحابہ کرام نے بھی نبی پاک سے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کے تمام ہی نام ہر طرف سے، ہر طریقے سے، عظمت کے اعتبار سے لے لو، فضیلت کے اعتبار سے لے لو، سارے نام الگ الگ اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے جب زیادہ تحقیق کری تو یہی بات سمجھ میں آئی، سب سے زیادہ وظائف جو پڑھے جاتے ہیں وہ یا حی یا قیوم کے پڑھے جاتے ہیں، اور یا حی یا قیوم سے اللہ پاک کو راضی کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔
کیونکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جب بندہ پڑھتا ہے رب کی پاکی، رب کی حمد بیان کرتا ہے اور رب کی رحمت کا مشتاق بن جاتا ہے، تو اللہ والوں رب کی کرم نوازش جوش میں آتی ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر وہ مانگنے والے کو دینا شروع کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جس بندے نے بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث صرف 100 بار پڑھ لیا تو یقین کریں پڑھتے دوران آپ کا جسم اگر ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، آپ کے بیڑا پار ہونا شروع ہو جائے اور آپ ایک نئی زندگی کی شروعات کر لیں، تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے جسم کا بوجھ بھی ختم ہوگا، آپ کے اندر جو روح کی ایک تڑپ ہے اس روح کو بھی سکون مل جائے گی، کیونکہ روح کی غذا ہے اس طریقے کے اذکار کرنا، اور جو بندہ اس طریقے کے اذکار نہیں کرتا اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو نماز کی بھی طلب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو نماز کی طلب نہیں ہوتی، فجر میں اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ظہر میں بھی اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، تو اللہ والوں خود سوچیں کہ ہم لوگ کس حال میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری روح جب زندہ ہوتی ہے تو فجر کا چھوٹ جانے کا بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، ظہر اگر چھوٹ جائے تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ والوں اس تکلیف کو زندہ کرنے کے لیے اپنی روح کو زندہ کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اس اذکار کے ساتھ ہی یہ کرنا پاسبل ہے۔ اور انشاءاللہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے معاملات کو بھی بہترین کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کوئی ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ رب کے آگے جھکتا ہے، اور جو بندہ رب کے آگے جھکتا ہے وہ رب کے علاوہ پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا ربنا پڑھا 11 بار، پھر آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھا ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یہ اللہ پاک کا ویسے تو ایک نام ہے یا وہابو، آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار یا وہابو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن یا وہابو یہ جو آج طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت خاص ہے۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، ہر عمل کی ترتیب اور تاثیر الگ ہوتی ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو کو آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو پڑھنا ہے اور وجد کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پاک کی محبت میں گم ہو کر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا وہابو کو 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں یہ عرش اعظم پہ لٹکی ہوئی تسبیح ہے، عرش اعظم پر لکھی ہوئی تسبیح ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ پڑھنے والا بہت زیادہ کامیابیوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک کو جب راضی کر لے گا تو اللہ پاک خود بخود کامیابی تو عطا فرمائیں گے نا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخری میں یہ والا نام پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے جو عرش آدم پہ لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، صرف 41 بار پڑھنی ہے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والوں آج کھل ڈل کے مانگیے گا، آج یہ مت سوچیے گا تھوڑا مانگ لوں، یہ مت سوچیے گا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت آپ کی قسمت میں لکھ دیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔